گرداب ایپیسوڈ 48۔ تمہارا بیگ عبدالمنان نے کل تمہارے حوالے کر دیا ہوگا۔ تم نے اپنا سارا سامان چیک کر لیا؟ وہ لوگ ناشتے کی ٹیبل پر تھے جب اس نے ماں بانوں سے پوچھا۔ یہ سوال اس بیگ کے متعلق تھا جو دارالامان میں رہ گیا تھا اور بعد میں دارالامان کی انتظامیہ نے کوریئر کمپنی کے ذریعے ان لوگوں تک بھجوا دیا تھا۔ اس عرصے میں وہ بیگ یوں ہی رکھا گیا تھا۔ کسی کو دھیان ہی نہیں آیا کہ اس کی یہ امانت اس کے ورثہ کے حوالے کر دی جائے کہ اسے مردہ قرار دیے جانے کے بعد وہی لوگ حقدار تھے۔ لیکن ایک طرح سے یہ کوتاہی ان کے حق میں بہتر ثابت ہوئی۔ اب وہ خود اپنی امانت وصول کرنے کے لیے موجود تھی۔ جی، ماں بانوں کا بہت مختصر سا جواب آیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میرا فیصلہ زیادہ اچھا نہیں لگا ہوگا۔ اپنے عزیزوں سے دور ایک بالکل اجنبی جگہ پر جا کر رہنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن سارے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ لاہور میں تمہاری موجودگی منظر عام پر آ چکی ہے اور اس کے نتیجے میں اتنا خون ریز واقعہ بھی پیش آ گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے چودھری افتخار ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ ہم اس پر ہاتھ ڈال سکیں۔ اس لیے یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے تم مشابرم خان کے گاؤں میں رہو۔ وہاں تم سکون سے امتحان کی تیاری کر سکتی ہو۔ جب امتحان شروع ہو جائیں تو فیصلہ آباد جا کر پیپر دے دینا۔ تب تک حالات میں تبدیلی آ جائے گی۔ ابھی تو تمہیں خود بھی اندازہ ہوگا کہ ہم سب شینا والے حادثے کے بعد کتنی بری طرح ڈسٹرب ہیں۔ تھوڑے سے حالات سنبھل جائیں تو پھر تمہارے مسئلے کا بھی کوئی بہتر حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ سجاد رانا کے گھر پر حملے کے بعد وہ لوگ ہل کر رہ گئے تھے۔ حملہ آور کون تھے باوجود کوشش کے معلوم نہیں ہو سکا۔ خیال یہی تھا کہ چودھری نے اپنے بندوں کے ذریعے ہی کارروائی کروائی ہوگی، لیکن بغیر ثبوت کے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر اس حملے کے ساتھ شینا کی موت کی خبر بھی جاری کیے جانے کی وجہ سے مصروفیات بے پناہ بڑھ گئی تھیں۔ اعلیٰ حکام، سیاستدانوں اور کاروباری افراد سمیت ہر نمایاں شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات مسلسل تعزیت کے لیے سجاد رانا سے ملنے آ رہی تھیں۔ مختار صاحب اور لیاقت رانا بھی مستقل وہیں موجود تھے، چنانچہ ان لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں تھی کہ اس معاملے پر زیادہ توجہ دی جا سکے۔ فی الحال تو خواجہ سرا الماس سے بھی دوبارہ ملاقات کا موقع نہیں مل سکا کہ اس سے مزید معلومات حاصل کی جا سکے۔ اسے جس آفیسر کے حوالے کیا گیا تھا وہ اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی طرف سے یہی اطلاع تھی کہ الماس نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا ہے اور اب کچھ بھی اگلنے پر راضی نہیں۔ ان حالات میں مشابرم خان نے یہ تجویز پیش کی کہ ماں بانوں کو بلتستان میں واقع اس کے گاؤں کاندے میں منتقل کر دیا جائے، تو شہریار کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ کل رات ہی اس نے ماں بانوں کو اپنا یہ فیصلہ سنایا تھا، لیکن اس وقت زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں مل سکا، اس لیے اب وہ روانگی سے قبل ناشتے کی میز پر یہ موضوع چھیڑ بیٹھا تھا۔ خود اسے آج واپس جانا تھا اور یہ طے پایا تھا کہ وہ خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے واپس جائے گا، جبکہ مشابرم خان ماں بانوں کو اپنے گاؤں پہنچا کر واپس ڈیوٹی پر آ جائے گا۔ مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ظاہر ہے آپ یہ سب میری خاطر ہی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ بس میری اتنی سی خواہش ہے کہ جانے سے پہلے میری ایک بار اپنے اماں ابا سے ملاقات ہو جائے، یا کم از کم ان سے فون پر ہی بات کر لوں۔ وہ اپنے دل کی خواہش ہونٹوں پر لے آئی۔ سوری، موجودہ حالات میں تو یہ ممکن نہیں۔ اس موضوع پر ہم کسی دن بات کریں گے۔ صاف انکار کرتے ہوئے وہ ایک دم ہی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا سجاد بھائی، اب میں چلتا ہوں۔ ابھی نکل گیا تو جلدی پہنچ جاؤں گا۔ اب تک خاموشی سے بیٹھے ساری گفتگو سے بے نیاز سجاد رانا کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے ان سے کہا۔ انہوں نے بھی جواباً اپنا ہاتھ بڑھا کر اس سے مسافہ کیا۔ آج کل وہ بہت زیادہ چپ رہنے لگے تھے۔ مریم کی حالت بھی ان سے زیادہ خراب تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم سے باہر آنے کے لیے راضی نہ ہوتی تھی۔ تم بھی ذرا جلدی نکلنے کی کوشش کرو۔ مشابرم خان باہر تیار بیٹھا ہے، جلد سے جلد یہاں سے روانہ ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ سجاد رانا سے مسافہ کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر ماں بانوں کی طرف رخ کرتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ میری تیاری مکمل ہے، بس میں ذرا مریم باجی سے مل لوں پھر روانہ ہو جاؤں گی۔ اس نے جواب دیا تو وہ سر ہلاتا ہوا ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ باہر مشابرم خان اس کی گاڑی کو صاف کر رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے اسے سلام کیا اور پھر بولا، صاحب گاڑی بالکل A1 کنڈیشن میں ہے، ہم نے اچھی طرح سب چیک کر لیا ہے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے خان، اب اسی فرض شناسی اور ذمہ داری سے کام لیتے ہوئے تمہیں ماں بانوں کو کاندھے پہنچانا ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ اس لڑکی کے لیے کتنا خطرہ ہے یہاں۔ کھلے ہوئے دروازے سے گزر کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے ہدایت دی۔ آپ فکر ہی نہ کریں صاحب، ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو پھر چاہے اپنی جان سے گزرنا پڑے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ جیسا دارالامان سے ہمارے دوست نے لڑکی کی جان بچانے کے لیے اپنا جان دیا تھا ویسے ہی ہم بھی کر سکتا ہے۔ اس کی ہدایت پر خان نے سینہ پھلا کر دعویٰ کیا۔ اس کے اس دعوے پر زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی گیٹ پر موجود گارڈ الرٹ ہو گیا اور اس کے وہاں تک پہنچنے سے قبل ہی پھرتی سے گیٹ کھول دیا۔ کھلے گیٹ سے گاڑی باہر نکالنے کے بعد اس نے گاڑی کی رفتار نہیں بڑھائی بلکہ اطمینان سے ڈرائیو کرتا رہا۔ چہرے کے بے نیازانہ تاثرات کے برعکس اس کا ذہن اس وقت پوری طرح الرٹ تھا اور نظریں مسلسل بیک ویو مرر کے ذریعے پیچھے کے مناظر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے علاقے میں یوں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا گزر نہیں تھا۔ دوسرے بہت صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے بھی کافی سناٹا ہو رہا تھا۔
اس لیے اگر کوئی مشکوک فرد یا گاڑی عقب میں ہوتی تو فوراً ہی نظر آ جاتی۔ فی الحال ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی یہ احتیاط اس خیال کی پیش نظر تھی کہ جن لوگوں نے مابانوں کو سجاد رانا کے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی وہ اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ وہ ابھی تک انہی کے گھر میں ہے۔ دوبارہ حملہ کرنے کی تو خیر وہ لوگ جرأت نہیں کر سکتے کیونکہ اب سیکیورٹی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، مگر انہیں یہ اندازہ ضرور ہوگا کہ مابانو مستقل وہاں نہیں رہ سکتی، اسے کہیں اور شفٹ ضرور کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ اس طاق میں ہوں گے کہ باہر کسی مقام پر اسے گھیرا جا سکے۔ وہ چونکہ مابانو کے معاملات سے براہ راست منسلک ہو چکا تھا، اسی لیے اسے شک تھا کہ اگر کوئی فرد نگرانی پر مامور ہوا تو اس کے پیچھے ضرور آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اطمینان سے گاڑی چلاتا ہوا ایک ایسے موڑ پر جا رکا جہاں سے مشابرم خان کا گزرنا ناگزیر تھا۔ ایک تو وہ گاڑی بہت آہستہ سے چلاتا ہوا لایا تھا، دوسرا نکلنے سے پہلے اس نے مابانوں کو جلد روانگی کے لیے خصوصی ہدایت بھی دی تھی، اسی لیے موڑ پر رکنے کے بعد اس سے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، اور کرائے کی اس جیپ میں جو بطور خاص بلتستان تک کا طویل سفر کرنے کے لیے منتخب کی گئی تھی مشابرم خان نظر آیا۔ جیپ کی پچھلی نشست پر حسب پروگرام برقعے میں ملبوس مابانو بیٹھی تھی۔ جیپ تیزی سے اس موڑ سے گزر گئی۔ اس نے چونکہ اپنی گاڑی ایسے زاویے سے کھڑی کی تھی کہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکے، اسی لیے وہ لوگ اسے دیکھ نہیں سکے۔ ان کے موڑ سے گزر جانے کے بعد اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ موٹر وے تک ان کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کوئی ان لوگوں کے پیچھے ہوا تو وہ لاہور میں ہی انہیں گھیرنے کی کوشش کرے گا اور شہر سے باہر نکلنے کا موقع نہیں دے گا۔ ابھی تک ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں آئی تھی، اسی لیے اسے کچھ اطمینان ہوا چلا تھا، لیکن اپنا ارادہ بہرحال اس نے تبدیل نہیں کیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے دوبارہ سفر کا آغاز کرنے سے قبل ہی جیپ کے تعاقب میں آنے والی ایک موٹر سائیکل کو دیکھ کر اسے اپنے فیصلے کی درستگی کا احساس ہوا۔ اب سفر اس انداز میں جاری تھا کہ سب سے آگے مشابرم خان کی جیپ تھی، درمیان میں موٹر سائیکل سوار اور پیچھے کافی فاصلے پر وہ خود تھا۔ ملتان روڈ شروع ہونے سے قبل موٹر سائیکل کی رفتار یکدم تیز ہو گئی۔ وہ جیپ کو اوورٹیک کرتے ہوئے تیزی سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ موٹر سائیکل سوار کی اس حرکت پر اس کا جسم اکڑ گیا۔ اسے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ چلتی جیپ میں مشابرم خان یا مابانو کو نشانہ بنانے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے خود بھی جھٹ سے اپنا پسٹل نکال لیا، لیکن خیر گزری۔ اس کے اندیشوں کے برعکس موٹر سائیکل سوار تیزی سے آگے نکل گیا۔ اب ملتان روڈ کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس روڈ پر مشہور زمانہ شاہنور اسٹوڈیو کے علاوہ کئی ڈانس اکیڈمیاں، ایکٹنگ اکیڈمیاں اور کچھ ورک شاپ بھی تھیں۔ ظاہر ہے صبح کے اس دھندلکے میں سارے مقامات سنسان پڑے تھے۔ ان سارے مقامات پر رونق لگانے والے اتنی صبح اٹھنے کی زحمت کرنے کے عادی نہیں تھے۔ چنانچہ فی الحال ملتان روڈ پر عجیب و غریب ناموں والی اکیڈمیوں کے اشتہاری بورڈ کی ہی اجارہ داری تھی۔ ملتان روڈ پر سفر کا آغاز کرنے والی پہلی سواری موٹر سائیکل تھی۔ اس کے پیچھے مشابرم خان کی جیپ تھی اور اصولاً تیسری گاڑی اس کی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس سے قبل ہی ایک سرخ شراڈ نے بازی مار لی۔ اب وہ سرخ شراڈ اس کی گاڑی اور مشابرم خان کی جیپ کے درمیان سفر کر رہی تھی۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ سڑک پر کسی ایک فرد یا گاڑی کی اجارہ داری نہیں ہوتی کہ اس کی جگہ کوئی دوسری گاڑی نہیں لے سکتی۔ جب کوئی شخص سفر پر نکلتا ہے تو خود 10 گاڑیوں کو اوورٹیک کرتا ہے اور 10 گاڑیاں اسے اوورٹیک کرتی ہیں۔ چنانچہ اس نے سرخ شراڈ کے اچانک وارد ہو جانے کا خاص نوٹس نہیں لیا اور خود محتاط فاصلے سے تعقب کرتا رہا۔ اس کا یہ اطمینان لمحے بھر کا تھا۔ موٹر سائیکل سوار جو بظاہر سڑک پر سیدھا جا رہا تھا، اس نے اچانک ہی اپنی رفتار کم کر لی۔ ساتھ ہی سرخ شراڈ نے رفتار یکدم بڑھا دی۔ موٹر سائیکل سوار نے اپنی موٹر سائیکل سڑک پر ترچھی کر کے کھڑی کرتے ہوئے پھرتی سے مشابرم خان والی جیپ کے ٹائر کو نشانہ بنایا۔ فضا میں ٹائر پھٹنے کی زوردار آواز گونجی۔ جیپ بے قابو سی ہو گئی، لیکن مشابرم خان نے مہارت سے اسے بے قابو ہونے سے بچا لیا۔ اس دوران موٹر سائیکل سوار 2 اور فائر کر چکا تھا، جس نے جیپ کے دوسرے ٹائر کو بھی ناکارہ بنا دیا۔ جیپ رکی تو مشابرم نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگائی اور دائیں ہاتھ میں موجود گن سے موٹر سائیکل سوار کا نشانہ لیا۔ گولی اس کے سینے پر دائیں جانب لگی، لیکن بے اثر گئی۔ یقیناً اس نے پیراشوٹ کے سرخ اور نیلے کنٹراسٹ والی اپر کے نیچے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی ہوگی، اسی لیے گولی کھا کر بھی اطمینان سے کھڑا رہا۔ گن پھینک کر ہاتھ اوپر کر لو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ سرخ شراڈ والے اس دوران اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنی رائفل مشابرم خان پر تانتے ہوئے اسے یہ دھمکی دی۔ دھمکی سننے کے باوجود اس نے گن نہیں پھینکی اور تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا۔ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں صرف یہ لڑکی چاہیے، ہمیں لڑکی لے جانے دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اسی شخص نے ایک بار پھر زبان کھولتے ہوئے جیپ کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ دور سے اب وہاں برقع پوش مابانو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مشابرم خان کی ہدایت پر سیٹ کے نیچے دبک کر بیٹھ گئی تھی، مگر مطالبہ کرنے والوں کو اندازہ تھا کہ وہ کہاں ہوگی، اسی لیے انہوں نے مشابرم خان سے مذاکرات کا آغاز کیا۔ ان مذاکرات کے کسی بھی مرحلے میں داخل ہونے سے قبل شہریار اپنی گاڑی سمیت ان کے سروں پر پہنچ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس نے ایک فائر کیا۔ گولی رائفل بردار شخص کے ہاتھ میں جا کر لگی۔ اس کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ گئی۔
شہریار کو دیکھ کر مشابرم خان جو ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا تھا ایک بار پھر اپنی جون میں لوٹ آیا۔ اس نے بھی اپنی گن سیدھی کی اور ایک فرد پر گولی چلا دی۔ گولی اس کے بازو میں لگی اور وہ نہتہ ہو گیا۔ 2 افراد کے زخمی ہونے کے باوجود حملہ آوروں کو ابھی بھی عددی برتری حاصل تھی۔ موٹر سائیکل سمیت ان کے 2 آدمی اب بھی صحیح سلامت تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے پھرتی سے شیراٹ کی آڑ میں پناہ لی، جبکہ موٹر سائیکل سوار نے اپنے ہتھیار سے مشابرم خان کو نشانہ بنایا۔ وہ اس وقت شیراٹ کے پیچھے چھپنے والوں کی طرف لپک رہا تھا، چنانچہ موٹر سائیکل سوار کا نشانہ خطا گیا اور گولی سائیں کی آواز کے ساتھ اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس دوران شیراٹ کے پیچھے چھپنے والوں نے شہریار کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی۔ اگر وہ گاڑیوں میں بیٹھا رہتا تو گولیوں کا نشانہ بن جاتا۔ پہلا فائر کرتے ہی اسے معلوم تھا کہ جوابی فائرنگ ضرور ہوگی، چنانچہ وہ فائر کرنے کے ساتھ ہی فوراً دروازہ کھول کر اپنی سیٹ سے اتر کر رینگتا ہوا گاڑی کے عقبی حصے میں چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے شیراٹ والوں پر جوابی فائرنگ کی۔ اس ساری سچویشن میں شیراٹ والے اور مشابرم خان ہی زیادہ نازک پوزیشن میں تھے، بلکہ ایک طرف سے ان کی پوزیشن عجیب و غریب تھی۔ وہ لوگ پھنسے ہوئے بھی تھے اور دوسروں کو پھنسایا ہوا بھی تھا۔ شہریار اور موٹر سائیکل سوار قدرے بہتر پوزیشن میں تھے۔ وہ چاہتے تو وہاں سے فرار بھی ہو سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ فرار ہونے کے لیے تو اس لڑائی میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ دونوں نے فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخرکار موٹر سائیکل سوار کو کامیابی حاصل ہوئی اور اسی وقت جب مشابرم خان دونوں مجروح افراد کے ہتھیار اپنے قبضے میں لینے کے بعد انہیں اپنی جیپ کے عقبی نشست میں پھینک کر پلٹ رہا تھا، 2 گولیاں سائیں سائیں کرتی آئیں اور اس کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ وہ ایک جھٹکا کھا کر سڑک پر گرا، مگر اس عالم میں اس نے نہ تو اپنی گن ہاتھ سے چھوڑی اور نہ ہی ہمت ہاری، اور بے پناہ قوت برداشت سے کام لیتا ہوا جیپ کے نیچے رینگ گیا۔ اب وہ قدرے محفوظ پوزیشن میں تھا، لیکن اس درمیانی وقفے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں مجروح افراد شیراٹ کی آڑ میں چھپے اپنے دونوں ساتھیوں سے جا ملے۔ ان لوگوں کے پاس یقینی طور پر اضافی ہتھیار بھی موجود تھا، چنانچہ ان کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوتے ہی یکدم فائرنگ میں تیزی آ گئی۔ وہ لوگ اپنی دونوں جانب فائرنگ کر رہے تھے۔ ان حالات میں نہ تو مشابرم خان جیپ کے نیچے سے نکل سکتا تھا اور نہ ہی شہریار اپنی پناہ گاہ چھوڑ کر آگے بڑھ سکتا تھا۔ بس 2 طرفہ فائرنگ کا سلسلہ تھا جو جاری تھا، اور اس فائرنگ سے ملتان روڈ گونج رہا تھا۔ شاہی بینڈ باجا، ملٹری بینڈ سروس سے ابھرنے والے ساز و آواز کے عادی ملتان روڈ پر بالکل الگ ہی موسیقی کا راج تھا۔ اس موسیقی کی وجہ سے ملتان روڈ پر سفر کرنے والے ڈرائیور حضرات ہی متاثر ہو رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ موسیقی روح کی بالیدگی کی بجائے اس کے جسم سے پرواز کر جانے میں زیادہ معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ اب بھلے سے لوگ زندگی کو کتنا ہی برا بھلا کہیں، اس سے بیزاری کا اظہار کریں، مگر حقیقت میں زندگی سب کو اتنی ہی پیاری ہوتی ہے کہ جہاں ذرا سا خطرہ نظر آیا وہاں سے رخ پھیر لیا۔ چنانچہ وہاں گونجتی موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہتھیار بند موسیقاروں کے سوا کوئی بھی ٹھہرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ انوکھے موسیقار تندہی سے اپنی پرفارمنس دینے میں مصروف تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ جس کا ہاتھ رکا اس کی زندگی کا راگ بھی وہیں دم توڑ دے گا۔ شیراٹ والے چاروں افراد کے دوبارہ متحد ہو جانے کی وجہ سے ان کا زور بڑھ گیا تھا۔ شہریار کا ساتھ دینے کے لیے مشابرم خان بھی انہی کی طرف توجہ دے رہا تھا۔ شدید زخمی حالت میں اس کی یہ کارکردگی بھی قابل تحسین تھی۔ اگر وہ اپنے عقب میں موجود موٹر سائیکل سوار کی طرف سے غافل ہو گیا تھا تو یہ ایسی قابل گرفت بات نہیں تھی۔ موٹر سائیکل والے نے اس کی اس غفلت کا فائدہ اٹھایا اور جیپ کی طرف بڑھا۔ یقیناً وہ عقبی حصے میں موجود مابانوں کو قابو میں کر کے اس لڑائی کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ بلٹ پروف جیکٹ اور سر پر پہنے ہیلمٹ نے اس کا اعتماد بہت بڑھایا ہوا تھا۔ چنانچہ وہاں چلتی گولیوں کی زد میں آنے کی پرواہ کیے بغیر وہ جیپ کے عقبی حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے امید ہوگی کہ نشست کے نیچے دبکی ہوئی مابانوں کی گرگھی بندی ہوئی ہوگی، وہ کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر اس پر قابو پا لے گا، لیکن اس کی یہ غلط فہمی اور خود اعتمادی اسے لے ڈوبی۔ وہ جیسے ہی جیپ کے قریب پہنچا، ایک رائفل کی نال اس کے پیٹ کے بالکل نچلے حصے پر آ کر ٹکی۔ اگلے ہی پل وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر پیچھے کی طرف گرا۔ بلٹ پروف جیکٹ کی حفاظت سے محروم اس حصے میں رائفل کی گولی نے داخل ہو کر ایک بہت بڑا سوراخ کر دیا، اور اس سوراخ سے فوارے کی طرح خون اچھل کر باہر کی طرف نکل رہا تھا۔ مابانوں کی کالج میں حاصل کی NCC کی ٹریننگ زندگی کے نازک لمحات میں اس کے کام آئی۔ اس ہلکی پھلکی ٹریننگ کے ذریعے اگرچہ کوئی بھی طالب علم ہتھیاروں کے استعمال میں ماہر تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس لائق تو بہرحال ہو جاتا ہے کہ فلی لوڈڈ رائفل سے فائر کر سکے۔ اس نے بھی یہی کیا۔ مشابرم خان نے حملہ آوروں سے چھین کر جیپ کے عقبی حصے میں جو رائفلز پھینکی تھی، ان میں سے ایک اس نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ وقت پڑنے پر اس نے بڑی تدبیر سے اسے استعمال کیا۔ اپنی اس کامیابی نے اس کا حوصلہ بلند کر دیا۔ وہ برقعے کا اوپری حصہ اپنے سر سے اتار کر ایک دوسری طرف رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر مارکے میں شامل ہونے کے ارادے سے نشست پر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ موٹر سائیکل سوار سڑک پر کسی حقیر جانور کی طرح لوٹ پوٹ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھی اب بھی شیراٹ کی آڑ میں فائرنگ میں مصروف تھے۔ مشابرم خان اور شہریار کے مقابلے میں وہ ایسی پوزیشن میں تھے، اسے وہ لوگ صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے رائفل کو مخصوص انداز میں
अपने दाएं शाने पर टिकाया, सांस रोककर इनकी तरफ फायर कर दिया। इस जैसी अनाड़ी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो इतने फासले से दुरुस्त निशाना ले सकेगी, लेकिन वहाँ 4 हदफ मौजूद थे और एक दूसरे के करीब थे। इसने जिस शख्स का निशाना बांधकर फायर किया, इसे तो गोली नहीं लगी, लेकिन इसके साथ पीठ जोड़कर बैठा इसका साथी इसकी जद में आ गया। इसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए और भेजा निकलकर इसके कई टुकड़े इसके साथी के जिस्म पर गिर पड़े। जिस शख्स को इसने निशाना बनाने की कोशिश की थी, उसने बेपनाह फुर्ती का मुजाहरा करते हुए इसकी तरफ जवाबी फायर किया, मगर खुशकिस्मती से वो अपने किए हुए फायर के झटके से संभलने में नाकाम होने के बायस नशिस्त पर जा गिरी, चुनांचा बाल बाल बच गई। मौत को इतने करीब से गुजरते देखकर एक पल के लिए इसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मगर फिर भी इसने खुद ही अपने आप को समझाया कि इस तरह हाथ पैर छोड़कर बैठ जाने से ज़िंदगी की बका मुमकिन नहीं। वो जिस गर्दाब में फंस चुकी थी, इससे निकलने के लिए इसे खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी, वरना हो सकता है एक वक्त वो भी आ जाए कि इसके हिमायती भी हिम्मत हार कर पसपाई इख्तियार कर लें। पसपाई में ज़िल्लत और मौत दोनों के सिवा कुछ हासिल नहीं होने वाला। चुनांचा इसने एक बार फिर राइफल पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और एहतियात से सर उठाते हुए पीछे की जानिब देखा। इसे गिरते देखकर इस पर फायर करने वाला शायद ये समझा कि वो गोली का निशाना बन चुकी है, इसलिए इस तरफ मुतवज्जा नहीं था और पेट के बल लेटकर धीरे धीरे आगे की तरफ रेंगता हुआ मशाबरम खान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसने राइफल सीधी की और पूरी एहतियात से इस शख्स का निशाना बांधा। इस बार इसका निशाना अपने हदफ से चौक कर किसी दूसरी तरफ नहीं निकला, बल्कि गोली सड़क पर औंधे लेटे शख्स के पेट में जा घुसी। 3 साथियों की मौत ने जहां हमलावरों के औसान खता किए, वहीं शहरियार और मशाबरम खान को भी सहूलत हो गई। मशाबरम खान तो खैर जख्मी होने की वजह से ज़्यादा तेज़ी से हरकत करने के काबिल नहीं था, लेकिन शहरियार ने मौके से फ़ायदा उठाया। बाकी बच जाने वाले 2 अफराद जो अब तक इसकी तरफ फायरिंग कर रहे थे, अकब में होने वाले फायर से घबराकर पलटकर अंधाधुंध जीप की तरफ फायर करने लगे। महाबानो पहले अपने फायर का रद्द-ए-अमल देख चुकी थी, इसलिए इस बार वो फायर करने के बाद खुद ही नीचे दुबक गई। ये हिकमत अमली सूदमंद साबित हुई और वो किसी गोली की जद में ना आ सकी। इस दौरान शहरियार अपनी गाड़ी की आड़ से निकलकर इस पोजीशन में पहुंच चुका था कि इन दोनों को निशाना बना सके, मगर इसने कोई हलाकत खेज फायर करने के बजाय इनके पैरों को निशाना बनाना ही काफ़ी समझा। इन दोनों की चीखों के साथ ही मुल्तान रोड पर जारी फायरिंग की गूंज भी ख़त्म हो गई और पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। इन सायरन्स पर कान धरे बगैर वो अपनी गाड़ी की तरफ लपका, डैशबोर्ड में पड़ा मोबाइल उठाकर सज्जाद राना का नंबर डायल किया। जब तक उन्होंने कॉल रिसीव की, पुलिस की सायरन बजाती हुई गाड़ियाँ इनके करीब आकर रुक चुकी थी। ज़्यादा तफसीलात बताने का वक्त नहीं सज्जाद भाई, बस इतना बता सकता हूँ कि रास्ते में कुछ अफराद ने माबानो का अगवा करने की कोशिश की थी। इन अफराद से अच्छा खासा मारका हुआ है, मेरे ख्याल से 3 बंदे मारे गए हैं। मेरा ड्राइवर मशाबरम खान भी जख्मी हुआ है। आपके महकमे के लोग हस्ब रिवायत सारा मामला निमटने के बाद पहुँच चुके हैं और यकीनन ये लोग कार्रवाई के नाम पर वक्त ज़ाया करने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इन लोगों को काबू में रखने का इंतज़ाम करें। इसने जल्दी जल्दी खुलासा बयान करते हुए मुतालबा पेश किया। तुम किस जगह पर हो? उन्होंने भी ज़्यादा तफसीलात जाने के बजाय संजीदगी से पूछा। मुल्तान रोड पर, शानूर स्टूडियो के बिल्कुल करीब, इसने बताया। ओके, मैं अभी तुम्हारी जान छुड़ाने का बंदोबस्त करता हूँ। उन्होंने ये कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फ़ोन से फारिग होने के बाद वो ज़ख्मी मशाबरम खान की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो जीप के नीचे से निकल आया था। इसकी एक टांग और बाजू पर गोलियां लगी थीं, जिनसे खून बहुत बड़ी मिकदार में निकलने के बायस इसके कपड़े सुर्ख रंग में डूबे हुए थे। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। ए मिस्टर, ये सब क्या हुआ है? क्या आप हमें बता सकते हैं? इसकी गाड़ी और लिबास से इसकी असल हैसियत का ना सही, मगर इस बात का तो अंदाज़ा हो रहा था कि वो कोई साहिब सरवत आदमी है। इसीलिए ऐसा चौकी पट्टी जेब पर लगाए पुलिस वाले ने इससे निस्बतन अच्छे अंदाज में सवाल किया। एसी शहरियार आदिल। खुद को पुकारे जाने के अंदाज पर कदरे बुरा मानते हुए इसने अपना तारुफ करवाया और दोबारा मशाबरम खान की तरफ मुतवज्जा हुआ। यहाँ क्या हुआ है ये तो थोड़ी देर में आपके महकमे के DIG सज्जाद राना साहब खुद बता देंगे। फिलहाल आप सबसे पहले जख्मियों और लाशों को अस्पताल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें। इसका अपना तारुफ ऊपर से DIG के हवाले के साथ तहकुमाना लहजे ने SHO को सटपटा दिया। बेचारे की समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी बात पर यकीन करे या नहीं। एक आध मिनट तजब्जुब में रहने के बाद इसने यही मुनासिब समझा कि पहले कम से कम एम्बुलेंस तो बुलवा ले। जिस बंदे के बारे में वो तजब्जुब का शिकार था, वो कहीं भागता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, जिससे एक तरह से ये साबित होना था कि वो अपने बयान में सच्चा है। चुनांचा वो अपने मोबाइल पर एम्बुलेंस के लिए कॉल करने लगा। इस कॉल से फारिग होते ही इसने अपने सिपाहियों को बुलंद आवाज़ में 1-2 अहकामात दिए कि मोबाइल बजने लगा। इसने मोहतात अंदाज में कॉल रिसीव की। अगले ही लम्हे वो इस तरह टेंशन खड़ा था कि जैसे DIG साहब फ़ोन पर इससे मुखातिब ना हो, बल्कि बनफ्से नफी सामने खड़े हों। यस सर की गर्दान के साथ इसने तमाम हिदायतें सुनी और फ़ोन बंद होने के बाद एक गहरा सांस लेते हुए शहरियार की तरफ बढ़ा। वो मशाबरम खान के करीब बैठा इससे कोई बात कर रहा था। एम्बुलेंस अभी तक नहीं पहुंची SHO साहब? इसे अपने करीब पाकर इसने पलट कर पूछा।
میں نے کال کر دی ہے سر، بس پہنچتی ہوگی، اس نے مؤدبانہ جواب دیا۔ اسی وقت ایمبولینس کے مخصوص سائرن سنائی دینے لگا۔ تم میری گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ اس کا یہ جملہ سن کر ایس ایچ او برقع پوش ماں بانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ پولیس کی گاڑی کا سائرن سن کر وہ جیپ میں ہی دبک گئی تھی اور دوبارہ صحیح طریقے سے برقع پہن لیا۔ برقع پہننے کے بعد وہ ابھی جیپ سے برآمد ہوئی تھی، اسی لیے ایس ایچ او صاحب کی پہلی بار اس پر نظر پڑی۔ شہریار کی ہدایت کے مطابق وہ اس کی گاڑی کی طرف بڑھی تو ایس ایچ او سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ضرور رہا، مگر زبان پر سوال لانے کی جرات نہیں کر سکا۔ یہ میرا خاص بندہ ہے، اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کو خصوصی ہدایت دینی ہوں گی آپ کو۔ باقی بندوں کے بارے میں بھی مناسب بندوبست کر کے رپورٹ براہ راست ڈی آئی جی کو بھیج دیجیے گا۔ آگے جو وہ ہدایت دیں ان پر عمل کیجیے گا۔ مشابرم خان کو ایمبولینس سے منتقل کیا جا رہا تھا جب اس نے ایس ایچ او کو ہدایت دی اور خود اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر ماں بانو بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے مڑ کر اس سے پوچھا۔ میں نے 3 بندوں کو مار ڈالا، اب پولیس مجھے ان کے قتل کے الزام میں پکڑ لے گی۔ اس نے مزید بلند سسکیوں کے درمیان بمشکل اپنے رونے کی وجہ بتائی۔ اپنے ڈیفنس میں کسی کو مارنے پر قانون کی طرف سے کافی چھوٹ ہے۔ پھر تم سے تو کسی نے اب تک ایک لفظ بھی نہیں پوچھا، تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے؟ اس سارے معاملے کو ہم لوگ اپنے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے، تمہیں اس سلسلے میں قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اسے سمجھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا واپس ڈی آئی جی صاحب کے گھر جائیں گے؟ اس کی تسلی پر ذرا مطمئن ہوتے ہوئے اس نے آگے کا پروگرام جاننے کی کوشش کی۔ نہیں، تمہیں جلد از جلد یہاں سے نکالنا اب اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ تم پروگرام کے مطابق اب بھی کاندے ہی جاؤ گی، البتہ اب مشابرم خان تمہیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتا، چنانچہ اس کے مشورے سے یہ طے پایا ہے کہ میں خود تمہیں بشام تک پہنچاؤں گا، وہاں سے تمہیں مشابرم خان کا بھائی آگے لے جائے گا۔ اس کا بھائی پورٹر ہے، اسکردو آتا جاتا رہتا ہے۔ مشابرم خان نے بتایا ہے کہ اگر ہم K2 موٹل فون کر کے اس سے بات کرنے کی خواہش کریں گے تو بات ہو جائے گی، ورنہ وہ نہ بھی ہوا تو پیغام ضرور ہی پہنچ جائے گا، اس نے بتایا اور پھر اپنے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رابطہ ہونے کے بعد اس نے گفتگو کا آغاز کیا تو ماں بانوں کو اندازہ ہو گیا کہ وہ K2 موٹل کے فون پر بات کر رہا ہے اور اسے وہاں مشابرم خان کا بھائی مل گیا۔ اس فون سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سجاد رانا کو فون کیا اور انہیں سارے واقعے کی تفصیل سنانے کے بعد مشابرم خان کا خصوصی خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ معاملے کی تحقیقات کروانے کی درخواست کی۔ موٹر وے پر سفر کا آغاز ہونے کے بعد اس نے موبائل کو واپس ڈیش بورڈ پر ڈالتے ہوئے اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مبذول کر لی۔ چاہو تو اب تم برقع اتار سکتی ہو، موسم کافی گرم ہو رہا ہے، کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو۔ گاڑی کلر کہار کی ڈھلوانوں پر رینگتی موٹر وے کے لیے تراشے گئے سرخ پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ تب اس نے ماں بانوں سے یہ بات کہی۔ گاڑی میں چلتے ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے اگرچہ اندر کا موسم خاصا خوشگوار تھا، مگر پھر بھی اس نے شہریار کی بات پر عمل کیا۔ عادت نہ ہونے کے باعث وہ برقعے میں خود کو بے آرام محسوس کر رہی تھی۔ اب اجازت ملی تو جھٹ سے برقع اتار کر اس کی جگہ اپنے بیگ سے ایک دوپٹہ نکال کر اوڑھ لیا۔ یہ نیلے رنگ کا ایک بڑا سا سوتی دوپٹہ تھا، جسے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹنے کے بعد وہ سیٹ سے پشت ٹکا کر بیٹھ گئی۔ پچھلے 2-3 دن بہت زیادہ ٹینشن میں گزرے تھے، وہ صحیح طرح سو نہیں سکی تھی۔ اب جو سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تو اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا اور وہ نیند کی وادی میں جا اتری۔ گاڑی ڈرائیو کرتے شہریار نے بیک ویو مرر میں یہ منظر دیکھا۔ نیلے دوپٹے کے حالے میں نیم و ہونٹوں کے ساتھ نیند میں ڈوبی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک کمی سی تھی۔ یہ کمی نیلی پھولوں والی اس سیاہ چادر کی تھی جس میں وہ اول روز سے دیکھتا آیا تھا۔ وہ عامر کے گھر میں بلاسٹ میں مرنے والی جمیلہ کے ساتھ ہی نیست و نابود ہو گئی۔ جمیلہ کی میت کے ساتھ چادر کے باقی ماندہ ٹکڑے دیکھ کر ہی تو اس نے خود ماں بانوں کی موت کا یقین کیا تھا۔ اب وہ چادر نہیں رہی تھی، لیکن ماں بانوں موجود تھی اور اس چادر کے بغیر کچھ ادھوری سی لگ رہی تھی۔ تم فریش ہونا چاہو تو ہو جاؤ، میں بالکنی میں ہوں۔ ایک طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ لوگ بشام موٹل پہنچے تو شام سر پر آ پڑی تھی۔ ہوٹل کے ریسیپشن پر رک کر اس نے 2 سنگل بیڈ والے ایک کمرے کی بکنگ کروائی اور کمرے میں آنے کے بعد ماں بانوں سے بولتا ہوا بالکنی میں چلا گیا تاکہ وہ بغیر کسی جھجک کے سہولت کے ساتھ خود کو سفر کی تھکان اور دھول مٹی سے نجات دلانے کا بندوبست کر سکے۔ ویسے تھکن اور حلیے کی خرابی کی ذمہ داری طویل سفر سے زیادہ ملتان روڈ پر پیش آنے والے خونی تصادم پر عائد ہوتی تھی، ورنہ سفر تو ایئر کنڈیشن گاڑی میں بڑے آرام اور سہولت کے ساتھ کٹا تھا۔ بالکنی میں کھڑے ہو کر اس نے نیچے بہتے دریائے سندھ پر ایک نظر ڈالی۔ قدیم تاریخ رکھنے والے دریائے سندھ کے بہاؤ کا ہلکا سا شور شام کے اس دھندلے منظر میں کسی آرکیسٹرا سے نکلتی مترنم موسیقی کے مانند محسوس ہو رہا تھا۔ اس انوکھی موسیقی میں گم ہو کر وہ کچھ دیر کے لیے سب کچھ فراموش کر بیٹھا۔ تبت کی جھیل سے بہہ کر آنے والے دریائے سندھ میں کچھ ایسی انوکھی بات تھی کہ آدمی سحر زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے اس سحر کا شکار ہو گیا، لیکن پھر جلد ہی اس کام کی طرف اس کا دھیان گیا جسے کرنے کے ارادے سے وہ بالکنی تک آیا تھا۔ اسے لاہور فون کر کے سجاد رانا سے وہاں کے حالات کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔
चुनांचा हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया, मगर अगला पल मायूस कुन था। मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी और इसे रिचार्ज किए बगैर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। चार्जर इसकी गाड़ी में पड़ा था। कोफ्त के आलम में वो चार्जर लाने के इरादे से कमरे से बाहर निकला। रिसेप्शन के करीब गुजरते हुए इसे ख्याल आया क्यों ना लैंडलाइन पर बात कर ली जाए। मोबाइल को रिचार्ज कर लेने के बाद भी सूरत हाल जाने क्या हो, इस इलाके में सिग्नल ठीक तरह से आते भी हैं या नहीं, इसे इल्म नहीं था। वो रिसेप्शन पर रुककर इन गैर मुल्कियों के फारिग होने का इंतजार करने लगा जो लबो लहजे से अमेरिकी लग रहे थे। 4-5 अफराद पर मुश्तमिल वो ग्रुप शायद एक्सपीडिशन पर जा रहा था और बशाम में स्टे का इरादा रखता था। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें कमरों की चाबियां पकड़ाई तो वो वहाँ से हट गए। इसने आगे बढ़कर मुद्दा बयान किया। इस्तकबालिया क्लर्क ने मुस्कुराते हुए फ़ोन इसकी जानिब खिसका दिया। थोड़ी देर बाद वो सजाद राणा से बात कर रहा था। हम लोग बशाम पहुँच गए, आप बताएं वहाँ क्या सूरत हाल है। इसने मोहतात अल्फाज में गुफ्तगू का आगाज़ किया। पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर गुफ्तगू करने में ये एहतियात लाजमी थी। यहाँ तो सूरत हाल बहुत पेचीदा रुख इख्तियार कर चुकी है। मुल्तान रोड पर जिन लोगों से तुम्हारा वास्ता पड़ा था उनकी शनाख्त हो गई। वो एक ऐसे गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं जो रकम की एवज़ अगवा, कत्ल, दंगा फसाद सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इन अफराद की खिंचाई करने पर मालूम हुआ कि उन्होंने ही मेरे घर पर हमला किया था। मकसद दोनों दफ़ा एक ही था, वो लोग महबानों को अगवा करना चाहते थे। इस काम के एवज़ इन्हें बहुत बड़ी रकम दी जा रही थी, इसलिए ख़तरे के बावजूद वो राज़ी हो गए। सज्जाद राणा ने बताया। वो किसके लिए काम कर रहे थे ये नहीं बताया उन्होंने। बताया है और नाम सुनकर मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतने मामूली आदमी की क्या बिसात कि वो इतनी बड़ी रकम अदा करे, फिर इसका महबानों से कोई ताल्लुक भी नहीं। इंस्पेक्टर रफ़ीक खोकर का नाम सामने आया है इस सिलसिले में। इसे तलाश किया जा रहा है लेकिन वो मंजर से गायब है। मुझे लगता है खुद ही मुअत्तल किए जाने के बाद इसने इंतकामन चौधरी इफ्तिखार से साज़बाज़ कर ली और चौधरी ने खुद को महफूज रखने के लिए इसके ज़रिए काम करवाया। आपका ख्याल बिल्कुल सही है, मैं भी इसी रुख पर सोच रहा हूँ। इसने फ़ौरन इसी ख्याल की तायद की। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, मैं रफ़ीक होकर को तलाश करवा रहा हूँ, बाकी मामलात भी मैंने संभाल लिए। जाए वक़्वा पर कुछ अखबारी रिपोर्टर वगैरह पहुँच गए थे। उन्होंने यही बताया कि कुछ मुश्तबा अफराद कहीं से डकैती की वारदात करके फ़रार हो रहे थे कि पुलिस से तसादम हो गया और नतीजे में 3 अफराद हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। तुम्हारे ड्राइवर के ज़ख्मी होने की खबर मंजर पर नहीं लाई गई। पुलिस रिपोर्ट में भी तुम्हारा या माबानों का कोई जिक्र नहीं। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उन्होंने सारा मामला बिल्कुल उसी तरह सेट कर दिया जिस तरह वो चाहता था। इस वारदात में जो अफराद मारे गए थे उनकी हलाकत मावानों के हाथों हुई थी और वो नहीं चाहता था कि हालात की गर्दाम में फंसी वो लड़की मजीद किसी मुश्किल में पड़े। जो अफराद मारे गए वो कतई तौर पर मुजरिम थे और ये भी तय था कि अगर इन्हें मौका मिलता तो वो इसे और मशाबरम खान को कत्ल करके मावानों को अपने साथ ले जाते। थैंक यू सज्जाद भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इसने तहदिल से इनका शुक्रिया अदा किया और फिर पूछने लगा, अलमास की क्या खबर है? बहुत बुरी खबर है, उसने खुदकुशी कर ली। उन्होंने गहरा सांस लेते हुए बताया। कब, कैसे? वो बुरी तरह चौंका। रात के किसी वक्त इसे पानी पीने के लिए जो स्टील का ग्लास फराहम किया गया था, इसका किनारा काफ़ी पतला और तेज़ था। उसी की मदद से उसने अपनी रगें काट ली। सुबह होने के बाद इसकी मौत का पता चल गया। मेरे पास इतला तुम्हारे रवाना होने के बाद पहुंची थी। बस समझो सुबह ही से मेरे पास बुरी इतलात आना शुरू हो गई। सारा दिन इन्हीं मामलात में उलझा रहा। सेठ सिंदराम के बारे में भी तफ्तीश जारी है। कुछ मशकूक बातें सामने आई हैं। इस कोठी के पीछे वाली कोठी भी इसी की मलकियत निकली। उसे वो अपने गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करता था। खास बात जो मालूम हुई है वो ये है कि इस गोदाम में जो कपड़ा रखा जाता था वो मुख्तलिफ खेपों के जरिए इंडिया स्मगल किया जाता रहा। एक खेपे से मालूम हुआ है कि कपड़े में कुछ खसूसी थान ऐसे भी होते थे जिन्हें बॉर्डर पर आर्मी के अफराद ही खरीदते थे। मुझे शक है कि कपड़ों के इन थानों के दरमियान कोई ख़ास शय रखकर इंडियन आर्मी तक पहुंचाई जाती रही। वो हमारे मुल्क के कीमती राज भी हो सकते हैं, क्योंकि सिंदराम का जो किरदार अब तक सामने आया है इससे यही अंदाज़ा है कि वो यहाँ रहकर भारत के लिए जासूसी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। इसके बच्चों तक इसके मरने की इतला पहुँचा दी है। उन्होंने पाकिस्तान आने या बाप की जायदाद में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। सिंदराम के बिज़नेस के बारे में जो मालूमात सामने आई हैं उनसे पता चलता है कि बेतहशा कमाने के बावजूद वो शख्स बैंकों का बेहद मकरूज़ था। यानी वो कमाई सारी की सारी बैरून मुल्क मुकीम अपने बच्चों को पहुंचा देता था। यहाँ जो कुछ है उसकी नीलामी के बाद इतना मिल सकता है कि जिससे बैंकों का कर्जा ही अदा किया जा सके। वो जो कुछ बता रहा था वो सारी मालूमात सिर्फ आज ही के दिन में हासिल नहीं की गई थी। इसका स्टाफ सिंदराम और ख्वाजा सराहों की हलाकत के बाद मुसलसल काम करता रहा, लेकिन दरमियान में वो शीना की लाश की बाजियाबी और फिर शीना की तदफीन के सिलसिले में इतनी बुरी तरह मसरूफ़ हुआ कि ये सारी मालूमात लेने का मौका ही नहीं मिल सका। आज कई दिन बाद इसका दोबारा अपने दफ्तर जाना हुआ तो ये सारी मालूमात इस तक पहुँच गई और अब वो इससे शेयर कर रहा था। सूरत हाल वाकई पेचीदा है। जिम्मेदार अफराद को सख्ती से कोई एक्शन लेना चाहिए। शहरियार ने तबसरा किया।
اور پھر استقبالیہ کلرکی بار بار خود پر اٹھتی نظریں محسوس کرتے ہوئے بولا، کال بہت لمبی ہو گئی ہے، میں واپس پہنچنے کے بعد آپ سے دوبارہ اطمینان سے بات کروں گا، فی الحال آپ مجھے اجازت دیں۔ اس نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ کر سلسلہ منقطع کیا۔ اس کال کے چارجز میرے بل میں شامل کر دینا، کلرک سے مختصر کہتا ہوا وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ پہلے باہر جا کر اپنی گاڑی سے موبائل کا چارجر نکالا، پھر واپس کمرے میں آ گیا۔ ماں بانو اس دوران غسل سے فارغ ہو چکی تھی، اب بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس نے بھی اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر واپس کمرے میں آیا، تب بھی ماں بانو بالکنی میں ہی کھڑی تھی۔ وہ خود بھی وہاں پہنچا۔ دریائے سندھ پر رات اتر آئی تھی اور اس کی سلیٹی چادر پر ان روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا جن کا منبع اس کے پار واقع پہاڑوں میں موجود جھونپڑیوں میں جلنے والے دیے یا لائٹیں وغیرہ تھیں۔ دریائے سندھ پر اترتی رات اس کی دھندلی شام سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ خاموشی سے ماں بانوں کے ساتھ اس سحر انگیز منظر کا نظارہ کرنے لگا۔ دریا کے پانی سے ٹکرا کر آنے والے ہوا کے جھونکوں کی خنکی نے بتایا کہ وہ لاہور سے بہت دور ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے آگے کی دنیا بہت مختلف ہے۔ کل وہ ماں بانوں کو اس دنیا کی طرف روانہ کر کے خود واپس پہلے والے ماحول میں لوٹ جاتا، لیکن ابھی تو وہ اس نظارے میں محب لڑکی کی سنگت میں کھڑا یہیں ٹھہر جانے کی اور وقت روک لینے کی خواہش کر رہا تھا۔ اچھی خاصی ٹھنڈ ہو رہی ہے، اندر چلتے ہیں، کھانا کھا کر آرام سے سو جانا، مجھے واپس بھی جانا ہے اور تمہیں بھی لمبا سفر کرنا ہے، اس لیے بہتر ہے ہم اچھی طرح آرام کر لیں۔ اس شہر میں جکڑے رہنے کے خوف نے اسے ماں بانوں کی محویت توڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ تحکمانہ لہجے میں کہتا واپس پلٹ گیا۔ وہ چونکی اور پھر تابیداری سے اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے خود بھی اس کے پیچھے کمرے میں پہنچ گئی۔ بالا بتا رہا تھا کہ تم ہم سے ملنا چاہتے ہو، کوئی کام تھا کیا؟ سامنے کھڑے رفیق کھوکر سے چودھری نے سوال کیا۔ کام آپ بھی سمجھ سکتے ہیں چودھری صاحب، اس لڑکی ماں بانوں کو اغوا کرنے کے چکر میں میرے ہائر کیے ہوئے بندے پکڑے گئے اور میرا نام سامنے آ چکا ہے۔ ڈی آئی جی صاحب پہلے ہی مجھ سے خفا تھے اور اب میرا نام سامنے آنے پر ان کی خفگی کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پولیس پورے شہر میں مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ اگر مجھے بروقت ملتان روڈ پر واقعے کی اطلاع نہ ملتی تو میں دھر لیا جاتا۔ یہ اطلاع ملتے ہی کہ تصادم کے بعد 2 بندے زخمی حالت میں زندہ گرفتار کیے گئے ہیں، میں نے فوراً اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سے مسلسل ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہوں، بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں۔ آپ مجھے پناہ فراہم کر دیں، آخر آپ کے کام کرتے ہوئے تو میں اس مشکل میں پھنسا ہوں۔ رفیق کھوکر نے جتایا۔ تم بھول رہے ہو انسپکٹر کہ تم نے ہمارا کام کرنے کے عوض منہ مانگی رقم لی ہے۔ ہم نے رقم ادا کر دی، ہماری ذمہ داری ختم۔ اب یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہو۔ چودھری کے اس کورے جواب پر پل بھر کے لیے رفیق کھوکر کا چہرہ فک پڑ گیا، مگر پھر وہ پینترا بدلتے ہوئے بولا، سوچ لیں چودھری صاحب، میرا محفوظ رہنا آپ کے مفادات کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر میں پکڑا گیا تو آپ بھی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ میں خود پولیس کی نوکری کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جب پولیس والے کسی سے کچھ اگلوانے پر آ جائیں تو پھر بندے کے لیے زبان بند رکھنا ممکن نہیں۔ آپ نے مجھے تحفظ فراہم نہیں کیا اور میں پکڑا گیا تو کتنی دیر تک آپ کا نمک حلال کرنے کے لیے اپنی زبان بند رکھ سکوں گا؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، پر مجھے افسوس بڑا ہوگا کہ آپ میری وجہ سے پریشانی میں پڑ گئے۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ چودھری اس کی بات سن کر دھاڑا۔ نہیں جناب، میری ایسی کہاں مجال، میں تو آپ کو صرف ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ اس نے عیاری سے جواب دیا۔ سنا ہے ابھی سال بھر پہلے تمہاری شادی ہوئی ہے، گھر والی بڑی خوبصورت ہے، گھر پر بوڑھی ماں اور جوان خوبصورت بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ اگر ان دونوں عورتوں کی جان اور عزت خطرے میں ہو تب بھی کیا تم اپنی زبان بند رکھنے سے انکار کرو گے؟ چودھری نے اس کی عیاری کے جواب میں اپنا جو کارڈ شو کیا، اس نے اس کی ساری تیز تراری کو جھاگ کی طرح بیٹھ جانے پر مجبور کر دیا۔ کیا مطلب؟ میری ماں اور بیوی کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ وہ ہکلایا۔ اس کا تم سے تعلق ہے تو تمہارے معاملات سے بھی تعلق ہوگا۔ ہم سے وصول کی گئی رقم سے انہیں ہی تو عیش کرواؤ گے۔ سنا ہے تم نے اپنی ماں اور بیوی کو اچھی خاصی موٹی رقم دے کر رحیم یار خان بیوی کے میکے بھجوا دیا کہ کچھ دن دونوں وہاں رہیں اور خوب عیش کریں۔ اب بتاؤ، جب وہ تمہاری کمائی پر عیش کریں گی تو کیا تمہارے اعمال کی ذمہ دار نہیں ہوں گی؟ چودھری کی باتوں نے رفیق کھوکر کے ہونٹوں پر تالا ڈال دیا۔ اس وقت پہلی بار صحیح معنوں میں سے احساس ہوا کہ اپنی اوقات سے بڑھ کر اونچا اڑنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اچھی بھلی عزت کی نوکری تھی، پہلے اس نے اپنے فرائض سے کوتاہی برتی، جب اس کو کوتاہی کی سزا ملی تو بجائے معافی تلافی کے ذریعے وہ اس سزا کو ختم کرنے کی کوشش کرتا چودھری سے مل بیٹھا۔ خیال یہی تھا کہ چودھری سے رقم بھی ملے گی اور ضرورت پڑنے پر وہ تحفظ بھی فراہم کر دے گا، لیکن اس نے تو صاف ہری جھنڈی دکھا دی اور ساتھ یہ بھی اشارہ دے دیا کہ اگر اس نے زبان کھولی تو ماں اور بیوی کی خیر نہیں۔ وہ اتنا باخبر شخص تھا کہ اسے یہ تک معلوم تھا کہ اس وقت وہ خواتین کہاں موجود ہیں۔ ایسے شخص کے لیے اپنی دھمکی پر عمل کرنا کتنا سہل ہوگا وہ سمجھ سکتا تھا۔ تم کچھ پریشان ہو گئے انسپکٹر؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم اپنے خدمت گزاروں کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ جتنی باتیں ہوئیں انہیں بھول جاؤ اور آرام سے یہاں رہو۔ ہم آج اپنے گاؤں واپس جا رہے ہیں
تمہیں بھی یہاں سے آج ہی کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے گا۔ ہماری اس کوٹھی کے بارے میں سب کو علم ہے، اس لیے تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ میں والے سے کہہ دوں گا وہ تمہیں کسی دوسری محفوظ جگہ پر جہاں تمہارے محکمے کے آدمی نہ پہنچ سکے پہنچا دے۔ تم بے فکر رہو، اب تم ہمارا مسئلہ ہو۔ رفیق کھوکھر ابھی پریشانی کے عالم میں گمسم سا کھڑا تھا کہ چودھری نے ایک بار پھر تیزی سے پینترا بدلا اور اپنا موڈ قطعی طور پر بدلتے ہوئے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دی۔ شکر ہے چودھری صاحب، بہت مہربانی آپ کی۔ اس کے تنے مردہ میں گویا جان سی پڑ گئی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، تم ہمارے اتنے کام آئے، ہم تمہارا خیال کیسے نہیں رکھیں گے؟ چودھری نے اسے جواب دیا اور پھر اس کے پیچھے بالکل خاموش کھڑے بالے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، انسپکٹر صاحب کو ساتھ لے جا بالے، اور ان کا اچھی طرح بندوبست کر دے۔ یہ ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں یہ تو اچھی طرح جانتا ہے۔ بالکل سرکار، بالے نے اسے جواب دیا اور پھر رفیق کھوکھر کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ ساتھ باہر نکل گیا۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی چودھری کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ وہ ہمیشہ اپنی من چاہی مرادیں پوری ہوتے ہوئے دیکھنے کا عادی تھا، لیکن مہمانوں کے سلسلے میں اسے مسلسل ناکامی کا سامنا تھا۔ وہ ہر بار اس کے ہاتھ میں آتے آتے کسی چکنی مچھلی کی طرح پھسل جاتی تھی، اور اس کے آگے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کی وجہ سے اس تک رسائی اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ ہار ماننے والا بندہ نہیں تھا، نہ ہی اس کی انا اجازت دیتی تھی کہ وہ کسی اور کو خود سے بڑھ کر بااختیار تسلیم کرتے ہوئے مقابلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ شینا کی موت پر تعزیت کرنے کے بہانے سجاد رانا کے گھر گیا اور اس سے گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا، لیکن یہ طے تھا کہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ اس جنگ میں کتنے مہرے کام آ جاتے اسے غرض نہیں۔ رفیق کھوکھر جیسے معمولی مہرے کو بھی اس نے پٹوا لینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کھوکھر کو زندہ رہنے دیا تو آگے جا کر وہ خود اسے مروا دے گا۔ وہ اپنے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ کھوکھر پولیس کے ہاتھ نہ لگے اس بات کی اہمیت کا اسے خود بھی اندازہ تھا، اور صبح سے اس کے بندے اس کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ یہ تو اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے حق جتاتے خود ہی یہاں آ پہنچا اور ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اس کی فرمائش پر اسے ملاقات کا شرف بخشتے ہوئے اس نے اس سے جتنی بھی گفتگو کی تھی وہ محض دل لگی کے لیے کی تھی، ورنہ فیصلہ تو بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اور اس وقت بالا اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کھوکھر کو ایک ایسی جگہ منتقل کرنے لے گیا جہاں تک نہ پولیس کی رسائی تھی اور نہ وہ خود واپس لوٹ سکتا تھا۔